What is it about the word king that makes even reasonable people behave like idiots, huh? True history of the world is a history of great conversations? मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो जी, तो देखने की बात यह है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर गार्सिया मार्केस के बेस्ट सेलर नॉवल 100 Years of Solitude पर मबनी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। 8 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है ये सीरीज और इसे 2 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है। एक डायरेक्टर का तो अपना नाम भी गार्सिया ही है, लेकिन ये गार्सिया के कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ, इनका ताल्लुक लैटिन अमेरिका से है और इनकी जो साथी डायरेक्टर हैं लॉरा मोरा, वो भी लैटिन अमेरिका से ही ताल्लुक़ रखती हैं। और आजकल ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ मिलके इस वेब सीरीज़ की मेकिंग के हवाले से जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, estar a la altura de algo que siempre va a ser más grande, उसमें जो एक सबसे प्रोमिनेंट बात है वो ये है कि इस पूरी टीम की एफर्ट ये थी कि जो उसकी लैटिन अमेरिकन ओरिएंटेशन है उसमें कहीं एक यंकी इंपीरियलिज्म की, अमेरिकन या ग्रिंगो बोलते हैं ना उसको, कोई ग्रिंगो ओरिएंटेशन ना हो जाए। तो वो एक प्योर एक अमल होना चाहिए कि नॉवल जितना प्योर था उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। लेकिन मुझे तो लैटिन अमेरिका की तारीख, उनके इंटेलेक्ट, उनके अजीम कल्चर और उनका जो एक इंडिजिनस और इंक्लूसिव इंटेलेक्ट है, उसके अंदर मीजल्स और चिकन पॉक्स के वो जर्म्स भी दिखाई देते हैं जो यूरोपीय कॉलोनाइजर्स अपने साथ लेके गए थे, जिसकी वजह से लाखों नेटिव अमेरिकन्स मारे गए थे। आई मीन वो नेटिव अमेरिकन्स जो इन लोगों की बंदूकों, तीरों और खंजरों से बच गए थे। खैर, एनी हाउ, हम अभी कॉलोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक, और टॉपिक है 100 Years of Solitude, या उसकी जो एक नेटफ्लिक्स की एडेप्टेशन है वेब सीरीज़ की सूरत में। तो जैसा कि ये वेब सीरीज़ शुरू होती है और पहले ही सीन में एक बड़ी ही मिस्टिक, एक बड़ी ही पुरस्कार बुक पर से गर्द हटती है, जिसके ऊपर संस्कृत स्क्रिप्ट में कुछ तहरीर लिखी हुई होती है, और एक उस गर्द को हटते ही एक स्टोरी खुलती है, कहानी खुलती है। तो हम भी 100 Years of Solitude के लिखे जाने के इतने सालों के बाद, तकरीबन 5 तिहाइयों के बाद, जो गर्द इसके ऊपर जम गई है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो बात 1973 से ही शुरू करते हैं। सैल्वाडोर अलियांदे की हुकूमत जो चिली में गिराई गई, कहा यह जाता है और तारीख इस बात को साबित करती है कि उसकी हुकूमत को गिराने में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ है। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने अरूज पर थी और लैटिन अमेरिका भी उन खित्तों में से एक था जहां पर सोशलिस्ट नज़रियात का बहुत ज़्यादा असर था। और दिलचस्प बात यह है कि सैल्वाडोर अलियांदे एक ट्रू सोशलिस्ट सदर जो चाहता था कि उनका मुल्क कम्युनिज्म के नज़रियात पर या सिस्टम पर या मैकेनिज़्म पर या गवर्नेंस के सिस्टम पर बेस करते हुए तरक्की करे। और अमेरिका में कोल्ड वॉर के नतीजे में या उसके अलावा भी कैपिटलिज्म के ज़ोर की वजह से, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे वेस्ट में, यूरोप में भी हर उस चीज़ को दुश्मन के तौर पे देखा जाता था जो कम्युनिज्म के हक में होती थी। एंटी कम्युनिज्म के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता था, और CIA तो इस बात को खुद भी मानती है कि उसके बुनियादी जो असूल थे वो यही थे कि ऐसी फ़ज़ा क्रिएट की जाए कल्चरल तौर पे, तारीख़ी तौर पे, कल्चरल इंटरप्रिटेशन के तौर पे, तारीख़ की इंटरप्रिटेशन के तौर पे, और यानी कि रियासत, नेशनलिज्म, सब चीज़ों या सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो प्रो कैपिटलिस्ट हों और एंटी कम्युनिस्ट हों। इस कोल्ड वॉर के अरूज में एक और चीज़ थी जिसको हम रिसेशन के नाम से याद करते हैं, उसने काफ़ी परेशान किया हुआ था यूरोप को भी और अमेरिका को भी। और ये बात सोची जा रही थी कि क्या वाक़तन इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की ये प्रेडिक्शन दुरुस्त तो साबित नहीं हो गई कि गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया, तो कैपिटलिज्म ख़त्म होने वाला है और सोशलिज्म आने वाला है। तो इस बात से निपटने के लिए बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़
ہم خود ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو کہ لیبارٹری کا نام دیا گیا ہے, تو لیبارٹریز بہت ساری ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس ریسیشن کو ختم کرنے کے لیے جو پیرانے خرابات تھے, جن میں ریگن صاحب کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے, اور ادھر یورپ میں انگلینڈ میں تھیچر صاحبہ, تو ان لوگوں کو کنونس اس بات پہ کیا گیا کہ ایک نیا ماڈل کیپٹلزم کا ہم لے کر کے آئیں گے, جس کا نام ہوگا نیو لبرلزم, فری مارکیٹ اکانومی, جس میں چیزوں کو حکومت یا ریاست نہیں دیکھے گی, پرائیویٹائزیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو سوشل فنڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. بھائی خود کماؤ خود کھاؤ, حکومت نے آپ کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا. لوگ آئیں گے, منسٹرز آئیں گے, وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ پرائیویٹائز ہونا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, زیادہ کمپٹیشن آئے گا, سرمایہ آزاد ہوگا, سرمایہ زیادہ ہوگا. تو اس طرح کی پالیسیز کو, نیو لبرلزم کی اس پالیسیز کا جو ماڈل ہے, وہ سب سے پہلے اس کو اپلائی کرنے کے لیے چلی کا نام کرۂ فال میں نکلا تھا. خیر واپس چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. تو جو ڈاٹس میں نے پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں, اس میں ایک ڈاٹ ایک بڑا ہی مشہور اسپینش رسالہ مار نیوو بھی ہے. یہ رسالہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور یہ ڈاٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ بہت ہی مختصر عرصے تک پبلش ہونے والے اس میگزین میں 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ کے پہلے 2 چیپٹرز پبلش ہوئے تھے. یعنی یہ ناول پبلش ہونے سے پہلے ہی ویسٹرن آڈینس تک جس مادھیم کے تھرو پہنچا تھا وہ یہی رسالہ تھا, مانٹ نیوو. لیکن اس کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں تاریخ میں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسالہ CIA کی طرف سے فنڈیڈ تھا, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی, کیونکہ CIA کا ہی ایک اور ذیلی ادارہ کہہ لیجئے جس کا نام تھا CCF, یعنی کانگریس آف کلچرل فریڈم, یعنی جن ملکوں میں سوشلزم نے ظلم کیا ہوا ہے, بولنے کی اجازت نہیں ہے, اتھارٹیرینزم ہے, اور لوگوں کو انہوں نے مطلب ان کے فریڈم کے اوپر انہوں نے پیرے لگائے ہوئے ہیں, وہاں پر یہ رسالہ اور یہ فنڈ دیا جاتا تھا تاکہ لوگ سوچیں, ادب کریٹ کریں, لٹریچر کریٹ کریں, شاعری کریں پبلو نرودا کی طرح, ناول لکھیں گارسیا مارکیز کی طرح اور لوگوں کی طرح, یعنی کہ پوری کے لیٹن امریکن بوم جو ہے وہ لانچ کرتے. تو ایسا رسالہ بہت ضروری تھا. تو جب یہ رسالہ وہاں پر نکلا اور اس میں پہلے 2 چیپٹرز شائع ہوئے, تو ایسا نہیں کہ گارسیا مارکیز بے خبری میں ہی مارے گئے. ان کے دوستوں نے بولا ان کو کہ بھائی جان بیڑو دیکھ لے, فیشی فیشی ہے معاملہ, اس رسالے کی فنڈنگ بھائی لوگوں کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. تو اس کا جواب بڑا کرارا دیا گارسیا مارکیز نے. انہوں نے بولا کہ بھائی دنیا کا کوئی میگزین رائٹر کے اوپر امپیکٹ کریٹ نہیں کرتا, رائٹر رسالے کے اوپر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو میں لکھوں گا اور میں ان کو اپنے ناول کے چیپٹرز دوں گا. اور پھر جب 2 چیپٹرز پبلش ہو گئے اور یہ بات کنفرم ہو کے سامنے آ گئی کہ فنڈنگ وہیں سے آ رہی ہے, اور پھر گارسیا سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کافی مطلب خفگی کا مظاہرہ کیا اور پچھتائے اس بات کے اوپر. پتہ نہیں روئے تھے کہ نہیں روئے تھے, لیکن لکھا انہوں نے کہ جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ میگزین جو ہے وہ بھائی لوگوں کے خرچے سے چل رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کاکولڈ محسوس کر رہے ہیں. کاکولڈ مطلب ایسا بندہ جس کی بیوی اس پر چیٹ کر رہی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود کہ وہ ویسٹ جو اینٹی کمیونسٹ تھا, اینٹی کمیونسٹ ہے, وہ امریکہ جو آج بھی کمیونزم کے نام سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے, تو ایسے میں کسی ایسی سیٹنگ میں جو کہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور کمٹمنٹ سے بھری ہوئی سیٹنگ تھی, لیٹن امریکن, جہاں پر انقلاب کی بات ہو رہی تھی, وہاں کے کسی شاعر کو اینٹی کمیونسٹ سوسائٹی والے ترجمہ بھی کریں, نوبل پرائز بھی دیں, واہ بھی کریں, پوری دنیا تک پہنچا دیں, تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کنونس کرنے کے لیے کسی مارکیٹ کا, کسی کنسرٹ کا, کسی لٹریری مافیا گردی کا سہارا تو نہیں لیا جا رہا. کیا ریزمبلنس ہے گارسیا مارکیز کو دنیا کا عظیم ترین ناول بنوانے میں اور دلجیت کو دنیا کا عظیم ترین سنگر بنوانے میں؟ کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے جتنا غالب کی وہ کیا لائن ہے کہ گوہات میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے,
اور اس لائن میں کہ دوسرا سوال جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ کیا واقعی گارسیا مارکیز کیپٹلسٹ اپروچ کے مالک تھے؟ اس کا جواب دینا ایک مشکل کام ہوگا. ہم یا میں یا نیٹو میڈیا اس پر کوئی رائے صادر نہیں کر سکتا, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میجک ریئلزم سے یا نیریشن کی اس صورت سے جو پھر ایک انکلوسیوٹی اور آئیڈینٹی پالیٹکس کا چہرہ بدلا, وہ ایک طویل داستان سناتا ہے. تو میں ایک بڑے ناول پر بننے والی ایک بہت ہی اچھی ویب سیریز کو اگر ریویو کرنے کی کوشش کروں تو یہ سچ ہے کہ اس ویب سیریز میں جو ایک ناول کی اسپرٹ ہے سچی میں جو لیٹن امریکہ کا ایک پراسراریت وہ ناول شو کرتا ہے میجک ریئلزم کے ذریعے سے, وہ اس ویب سیریز میں بھی دکھائی دیا ہے. کریکٹرز حاضر بھی ہیں اور ان کا ایک بالکل ریئلسٹک کانٹیکسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میٹا فزیکل کانٹیکسٹ بھی ہے. بدلہ, محبت, قتل, پاگل پن, بیڈنس جس کو ہم بول سکتے ہیں, انسیسٹ, وہ ساری باتیں, وہ سارے ایموشنز جن سے گندھا ہوا ہے لیٹن امریکہ کا انسان, اور پھر جو اس کا ایک لوکل کانسیپٹ ہے, جو اس کا ایک لوکل میٹافر ہے, اس لوکل میٹافر کو گارسیا مارکیز نے ایک انٹرنیشنل انسانیت کے ساتھ, ایک انسانیت کے انٹرنیشنل میٹافر سے بھی جوڑا ہے. ناول کا جو ایک مرکزی تھیم ہے, ایک پراسرار, ایک نیا, ایک خیالی شہر موکانڈو, وہ جس طریقے سے کریٹ کیا گیا اس ویب سیریز میں, شروع سے لے کر جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہو جاتا, شروع سے لے کر جب تک وہاں پر لیفٹ اور رائٹ کے ماننے والے آ کر جنگیں نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک یہ تمام ڈپکشن, یہ تمام نیریشن, یہ تمام ایک پروڈکشن بہت ہی عمدہ, کنونسنگ, پرفارمنس بھی بہت کنونسنگ ہے. جتنے بھی کریکٹرز ہوں, تمام کریکٹرز نے اپنے اپنے رولز کو جس طریقے سے پرسیو کیا اور جیسے ان سے پرفارم کروایا گیا وہ آؤٹ آف دس ورلڈ تھا. میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو, بہت کنونسنگ تھا. یہ ویب سیریز بہت کنونسنگ ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس سارے ایک جو کانسپریسی تھیوری پر مبنی میں نے کانٹیکسٹ بیان کیا, اگر اس کو میں 1 منٹ کے لیے بھول جاؤں, آپ 5-6 منٹ کے لیے بھول جائیں, آپ سوچیں کہ میں نے وہ کانٹیکسٹ بیان ہی نہیں کیا تھا اور صرف اس ویب سیریز کی بات کریں اور اس کے ریویو کی بات کریں. ویسے بہت تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کی پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے, 5 سٹارز دیے جا رہے ہیں, تو میں اس کو کتنے سٹارز دوں گا 5 میں سے؟ ایز فار ایز اٹس پروڈکشن, ویژولز یا سنیما فوٹوگرافی از کنسرن, ڈائریکشن از کنسرن, بیک گراؤنڈ میوزک, سب کچھ, تو آئی تھنک یہ ڈیزرو کرتی ہے 5 سٹارز, 5 ستارے.